بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شہر حجر کی رنگین مدہوش اور پرتعش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا: اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ قوم کی اکثریت نے اپنی نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشگوئی کو سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں دواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زوردار چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ سورہ ہود آیت نمبر 67۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم نہیں ہو پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 78۔ اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نبود کر دیا کہ گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 68۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے مغرور، بدعمال اور نافرمان لوگوں کے متنبہ فرما دیا۔ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ حضرت ابن عمر اور ابو ذر سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تو صحابہ نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی بھر لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری۔ قوم سمود جیسی عظیم و شان قوم کی تباہی اور بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجودہ دور کے بنی نوع انسان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر لیں۔ سرسبز و شاداب غزاروں سے بھرے لہلاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر جس کے باسی اپنے مضبوط توانا قوت و طاقت سے بھرپور طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحالی اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کی خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت ثروت کا غلبہ، لامحدود مراعات اور آسائش شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں۔ قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ قدیم جزیرۃ العرب کے شمالی مغربی علاقے میں واقع
وادی القرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن ساحلیہ کہلاتا ہے۔ مدائن ساحلیہ کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ الاولا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ الاولا شہر سے ہی وادی سمود داخلی کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن ساحلیہ اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لکودک صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارتیں ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بندان رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کے ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں۔ وہ دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ قوم سمود ہی میں سے اللہ نے ایک خدا ترش اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ اس کے جواب میں اس کی قوم کہتی ہے، صالح علیہ السلام، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں کوئی شبہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 62۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتوا ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی بھاگن اور قوی اور تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 153 تا 154۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد کر لیا کہ اگر یہاں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تم ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور برسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور ان میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گابن اور اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 64۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پاس پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر
نمبر 155 156۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے صالح علیہ السلام ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ سورہ القمر آیت نمبر 27۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ہی ایک سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین عورتوں کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب اور شباب کی رسیاں 2 اوباش نوجوانوں مصرع اور اقدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کی قتل پر آمادہ کیا، جس کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس کھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو کہ اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان 2 عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قطار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے کونچیں یعنی پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم اقدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اسی طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کی تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر 148۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعہ رات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعہ کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قدا بنا دیا۔ معرف القرآن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔